السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق عہد صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی جمع آوری اور تدوین اور اس کے متعلق سوالات کے جوابات۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر پورا قرآن مجید لکھا جا چکا تھا مختلف چیزوں کے اوپر، اور بیشتر صحابہ کرام کو قرآن مجید حفظ ہو گیا تھا، اور اس قرآن مجید کے حفظ کرنے میں صرف مرد ہی شامل نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی اس کام میں شامل تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے ان کو بھی یہ قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کو ایک کتابی شکل دینے کی میں ایک ضرورت پیش آئی۔ وہ کیسے ضرورت پیش آئی؟ وہ اس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 12 ہجری کے اندر یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس کا تدارک اور اس کی سرکوبی کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ لڑی، جس کے اندر بہت سارے حفاظ کرام، صحابہ کرام نے شرکت کی، اور اس جنگ کے اندر اگرچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لیکن اس کے اندر بہت سارے حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے کہ 70 حفاظ قرآن اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہماری اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اسی طرح اگر صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو یکجا کرا کے ایک کتابی شکل دینی چاہیے۔ یہ مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس کو نہیں مانا کہ وہ کام جو میرے نبی نے نہیں کیا تو وہ میں کیسے کروں، لیکن پھر بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرع صدر ہو گیا تو وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہو گئے کہ قرآن مجید کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دینی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی، اور ان کو کہا کہ یہ آپ اپنی نگرانی کے اندر یہ کام سر انجام دیں کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کریں۔ تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پورا قرآن مجید جو مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل میں جمع کیا، جس کا نام مصحف رکھا گیا۔ یہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مصحف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے بعد یہ مصحف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ہماری ماں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پاس رہا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگوایا، اور منگوا کر اس کی نقول تیار کی، اس کی نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں کو ایک ایک نسخہ بھجوا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس قرآن کریم کے متعلق خدمت کی، اور وہ خدمت یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف قبائل انہوں نے قرآن مجید کی قرأت کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اختلاف ہو گیا ان کے درمیان۔ قرآن کریم یہ لغت قریش کے اندر نازل ہوا تو باقی جو قبائل تھے انہوں نے اپنی اپنی لغت کے اندر اس قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قرآن کریم کی خدمت کی کہ تمام قبائل کو ایک لغت یعنی لغت قریش، جس لغت کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اس لغت کے اوپر جمع کیا اور اس کے مختلف نسخے تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں کو بھجوا دیے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا۔ آج کے سبق میں جو بورڈ کے اندر اہم سوال آتے ہیں، ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع و تدوین قرآن کے لیے کس صحابی کو منتخب کیا، یعنی اس صحابی کا نام بتائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع و تدوین قرآن کے لیے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ زید دو صحابی ہیں، ایک وہ صحابی جو آپ نے 10th کلاس کے اندر پڑھے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا ان کا نام ہے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ دوسرا سوال جو اس سبق کے متعلق آتا ہے کہ کس صحابی نے تدوین قرآن کا ابتدائی حکم دیا، یعنی ابتدا میں قرآن کریم کی تدوین کا معنی جمع کرنا، اس کو جمع کرنے کا کس صحابی نے حکم دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کا ابتدائی حکم دیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق اور اس کے متعلق اہم سوالات۔ والسلام۔